بڑی پیاری حدیث ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر کرتا ہے پیش نظر علم کا حصول. جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے ابتداء میں خاص طور پر اسلامی تاریخ کے کوئی مدارس تو نہیں تھے. معلوم ہوتا فلاں شہر میں ایک صحابی ہیں، وہ احادیث جو ہے بیان کرتے ہیں. اب آدمی سفر کر رہا ہے، دور دراز سے جا رہا ہے صرف حدیث سننے کے لیے. یہ براہ راست راوی جو ہے اس سے سنو، یہ نہیں کہ راوی نے اس نے سنا، اس نے سنا، اس سے سنو، نہیں، سفر کر رہا ہے. ایسا بھی آیا ہے کہ طویل سفر طے کر کے پہنچے ہیں، ان کے دروازے پر پہنچے ہیں، سلام علیک ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا، میں نے سنا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. ہاں یہ حدیث ہے. فوراً وہیں سے واپس ٹھہری. مقصد ہی صرف یہ تھا کہ وہ حدیث جو ہے ان سے سن. تو فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ جو ہے آسان کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں طالب علم کے لیے، ان کی تکریم، ان کے اعزاز، ان کے اکرام، اس کے لیے فرشتے اپنے، جیسے کہ کہا جاتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، تواضع اختیار کرو. تو فرشتے تواضع اختیار کرتے ہیں علم کے طالب کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی عالم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور یقیناً کسی عالم کی فضیلت عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی کہ 14ویں شب کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. 14ویں کا چاند جیسے دمکتا ہے، چمکتا ہے، باقی ستاروں پر اس کا نور جو ہے غالب آ جاتا ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یقیناً علماء جو ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور نبیوں نے کبھی دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی. چنانچہ حدیث موجود ہے نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ ہمیں وراثت ملتی ہے نہ ہماری کوئی وراثت تقسیم ہوتی ہے. وراثت میں کوئی سوال ہی نہیں، دنیا کے مال کا معاملہ ہی نہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، ان کی وراثت تو علم ہے. وراثت انبیاء کیا ہے؟ علم ہے. دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. علم، یہ وراثت انبیاء ہے. اسی لیے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے وہ علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت بڑی خوشبختی کے ساتھ جو ہے انبیاء کی وراثت حاصل کر لی. اس کے علاوہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اب اس سے اندازہ ہوگا آپ کو طالب علم کی جو فضیلت ہے. یہ سنن دارمی میں ہے، طبرانی میں ہے، خطیب میں ہے. حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے، یعنی حضرت حسن بصری جو تابعی ہے وہ روایت کر رہے ہیں حضور سے براہ راست. ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی صحابی ہوں گے جن سے انہوں نے سنا ہے، لیکن یہ کہ وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر جب کوئی تابعی جو ہے حضور سے روایت کرتا ہے تو اسے مرسل حدیث کہتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. من جاءہ الموت، کان کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں. من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، ایک شخص موت آ گئی جبکہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا. لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ، لیکن علم کے حصول کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا تھا. بہت اہم. علم جو ہے دنیا کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے. علم را برتن زنی مارے بہت، علم را قلب دل زنی یارے بہت. یہی علم ہے. تن پر مارو گے اسے، یعنی تن کے لیے، اپنی جسمانی خواہشات کے لیے، اپنی مادی خواہشات کے لیے، مال و دولت دنیاوی کے لیے، تو یہ سانپ بن کر ڈسے گا تمہیں. ہاں اسی علم کا محل اور مقام اگر قلب ہو جائے
تو یہ تمہارا یار ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، قبر میں بھی ہوگا، ساتھ ہوگا، ہر منزل کو تمہارا ساتھ دے گا۔ فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، مقصد ہو اسلام کو زندہ کرنا۔ آج کے اعتبار سے غور کیجئے، اسلام اگرچہ مرنے والی شے نہیں ہے، لیکن آج مسلمان کی نسبت اسلام سے بڑھ چکی ہے، ختم ہو چکی۔ نام کے مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو کہیں نہیں۔ وہ نظام کہاں ہے؟ نظام کہیں نہیں ہے۔ وہ عزت کہاں ہے جس کو کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بالکل رنج اور غم کو اپنے پاس نہ آنے دو، ہمارا وعدہ ہے تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کہاں ہے ایمان؟ ہم تو ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں۔ لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ اب وہ شخص ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، پھر نوٹ کیجئے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت